کہ پاکستان میں جو لوگ کنٹرول میں ہیں وہ پاکستان میں کچھ نہیں ہونے دیں گے، لیکن یہ لیٹر میڈیا کی زینت بنے گا، سوشل میڈیا کی زینت بنے گا، یہاں تک کہ عالمی میڈیا کی زینت بنے گا۔ یہی وہ دباؤ ہے جو آئین شکنوں کو آئین کے دائرے میں لائے گا۔ جب کسی کے پاس طاقت ہوتی ہے، بندوق ہوتی ہے، تو وہ کسی کی نہیں مانتا، کیونکہ اس کے پاس آخری حربہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بندوق کا استعمال کرتا ہے، اور اسی لیے ملک میں 4 بار مارشل لاء لگے ہیں۔ یہ لیٹر پڑھتے ہیں کہ عمران خان نے کیا کہا ہے، آپ کے سامنے میں پوائنٹرز رکھتا ہوں۔ ڈیئر پریزیڈنٹ صاحب، جب سے میری حکومت ریموو ہوئی ہے اور لوگ کھڑے ہونا شروع ہوئے ہیں میری حقیقی آزادی کی کال کے لیے، ہمیں سامنا کرنا پڑا ہے ایک بڑے اسکیل پہ جھوٹے مقدموں کا، جھوٹے الزامات کا، ہراسمنٹ کا، اریسٹ کا، کسٹوڈیل ٹارچر کا۔ انٹیریئر منسٹر نے بار بار مجھے جان سے مارنے کی دھمکیاں دی، مجھے اطلاع ملی کہ مجھے قتل کرنے کی ایک سازش ہو رہی ہے، اور ایک پلان بنایا گیا جس میں شہباز شریف، انٹیریئر منسٹر رانا ثناء اللہ اور میجر جنرل فیصل جو ڈی جی سی ہیں ISI کے، The plot was operationalized earlier this week، اور اللہ نے مجھے بچایا اس قتل کی ایک کوشش سے۔ اس کے بعد عمران خان لکھتے ہیں however میں اپیل کرتا ہوں آج آپ سے کہ ایز اے ہیڈ آف اسٹیٹ، اور آپ سپریم کمانڈر ہیں آرمڈ فورسز کے آرٹیکل 243(2) کے تحت، اور ہمارا کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ آپ نوٹ کریں ان ساری چیزوں پہ جو سیریس رانگ ڈوئنگز ہو رہی ہیں، جو انڈرمائن کر رہی ہیں پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کو، and to institute an inquiry under your leadership to identify the guilty and hold them accountable۔ A breach of the official secret act، ایک official secret act ہوتا ہے، اس کی بریچ ہوئی ہے۔ میری وہ بات جو آرمی چیف، ڈی جی ISI اور میرے درمیان سیکیور لائن پہ تھی وہ لیک کی گئی، تو پتہ کریں کہ وہ کون ہے جو یہ ریکارڈنگ کرتا ہے، کیونکہ یہ نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہے ہائیسٹ لیول پہ۔ یہ کس نے کیا؟ نمبر 2، وہ کہتے ہیں کہ جو ایشو تھا سائفر کا، اس میں ایمبیسڈر نے وہی بات لکھ کے کوٹ ان کوٹ بھیجی جو امریکہ نے اس کو دھمکی دی وہاں بیٹھ کے۔ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ نے اس کی کہا کہ یہ ایک مداخلت ہے، ڈیمارچ کیا گیا۔ جب شہباز شریف کے انڈر ایک کمیٹی تھی، اس نے بھی اس کی توثیق کی کہ ہاں جی یہ مداخلت ہے۔ اس کے بعد عمران خان نے آگے جو بات کی ہے نا، یہاں سے پوائنٹ شروع ہوتا ہے، یہاں سے اصل نقطہ سامنے آتا ہے۔ ایک پریس کانفرنس ہوئی تھی 2 لوگوں کی، آپ کو پتہ نا، ایک انفیمس پریس کانفرنس ہوئی تھی 2 لوگوں کی۔ وہ کہتے ہیں کہ 27 اکتوبر کو ڈی جی ISI اور ڈی جی ISPR نے، جو ڈی جی ISI ہیں، کانٹراڈکٹ کیا ڈیسیجن کو جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے 2 حکومتوں کے اندر بنایا تھا۔ انہوں نے کہا کہ امریکی گورنمنٹ نے جو یہ میسج کنوے کیا تھا واشنگٹن ڈی سی سائفر کی طرف سے، یہ ایکسیپٹیبل انٹروژن نہیں ہے، یعنی مداخلت نہیں ہے، بلکہ یہ مس کنڈکٹ کے زمرے میں آتا ہے۔ یہ سوال کا جواب ہمیں چاہیے، 2 ملٹری کے بیوروکریٹس کس طرح پبلکلی یعنی عوام میں آ کے کانٹراڈکٹ کر سکتے ہیں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی جو فیصلہ ہے اس کو؟ اس سے ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو ملٹری کے بیوروکریٹس ہیں یہ جان بوجھ کے جھوٹا بیانیاں کیوں بنا رہے ہیں؟ ڈی جی ISI اور ڈی جی ISPR کو عمران خان ملٹری بیوروکریٹس کی طرح مخاطب کر رہے ہیں کہ یہ ملٹری کے بیوروکریٹس ہیں۔ پھر آگے کہتے ہیں کہ اس سے جڑے ہوئے 2 اور سوالات ہیں۔ نمبر 1، پاکستان کی جو ٹاپ کی ایجنسی ہے اس کا ہیڈ کیسے آ گیا پبلک میں پریس کانفرنس کرنے کے لیے؟ نمبر 2 ملٹری کے بیوروکریٹس ایک اتنی زیادہ پولیٹیکل پریس کانفرنس کیسے کر سکتے ہیں جس میں وہ پاکستان کے سب سے بڑے لیڈر کو، یعنی جو لارجسٹ پارٹی کا لیڈر ہے اور پرہیپس دا اونلی پولیٹیکل پارٹی جو ہے، اس کے لیڈر کو کیسے ٹارگٹ کر سکتے ہیں اتنی پولیٹیکل پریس کانفرنس کر کے؟ نیچے پھر تیسرا سوال لکھتے ہیں عمران خان کے، جو پیرامیٹرز ہیں آف اے ملٹری انفارمیشن آرگنائزیشن سچ ایز دا ISPR، جو ان کی حدود و قیود ہیں وہ کلیئرلی ڈیفائن کرنی پڑیں گی۔ لمیٹڈ ٹو انفارمیشن ریلیٹڈ ٹو ڈیفنس اینڈ ملٹری ایشو، یعنی جو ISPR کی حدود و قیود ہیں وہ ڈیفائن کرنی پڑیں گی، اور وہ لمیٹڈ ہونی چاہیے صرف ڈیفنس ریلیٹڈ میٹر سے۔ آپ کیونکہ آرمڈ فورسز کے سپریم کمانڈر ہیں تو آپ یہ کلیئر لائنز جو ہیں وہ یہ بنائیں کہ ISPR کا دائرہ اختیار اور دائرہ کار کیا ہے، تاکہ وہ ان کی حدود و قیود میں رہ کے کام کر سکیں۔ آگے لکھتے ہیں، مسٹر پریزیڈنٹ، You are the head of the Islamic Republic of Pakistan and you must protect its democracy and its institution، یعنی آپ ہیڈ ہیں، آپ اس کی جمہوریت کو اور اس کے اداروں کو بچائیں۔ کوئی شخص بھی، کوئی اسٹیٹ انسٹیٹیوشن بھی لا آف دا لینڈ سے اوپر نہیں ہو سکتا، قانون سے بالادست نہیں ہو سکتا۔ We have been seeing a massive abuse، ہمیں massive abuse نظر آ رہا ہے of citizens at the hands of rogue elements within state organizations، باغی افراد یا باغی وہی کالی بھیڑیں جو ہیں ان کے ہاتھوں عوام کی تذلیل ہو رہی ہے، ان کا ابیوز ہو رہا ہے، انکلوڈنگ جو حراست میں ٹارچر ہوتا ہے، اغوا ہوتے ہیں، اور یہ سب کچھ امپیونٹی کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد لکھتے ہیں عمران خان کہ آپ یہ آفس ہولڈ کرتے ہیں اسٹیٹ کا، اور میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس ابیوز آف پاور کو سٹاپ کروائیں، اور یہ جو وائلیشنز ہو رہی ہیں ہمارے لا کی، ہمارے آئین کی، اس کو بھی آپ سٹاپ کروائیں، اور ہمارے فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں آئین کے مطابق جو ہر شہری کو ملتے ہیں اس کو پروٹیکٹ کریں۔ یہ عمران خان نے خط لکھا ہے، یہ سویلین بالادستی کا آغاز ہے پاکستان میں میرے پاکستانیوں۔ یہ وہ لیٹر ہے